بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شبے کا ظاہرہ کچھ یوں آیا ہے کہ ایک اہل حدیث اسکالر نے کہا ہے کہ تم حنفی لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک تو پہنچ ہی گئے ہو، اگر 70 سال اور آگے چلے جاؤ تو یہ حنفی شافی کا اختلاف ختم ہو جائے اور سب اہل حدیث ہو جائیں۔ مفتی صاحب فرمائیے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا چاہنے کہیں گے؟ والوں کو وضاحت کرنا بھی ہمارا حق بنتا ہے، درست۔ تو ہمیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہ بڑی مضحکہ خیز بات کی ہے اہل حدیث اسکالر نے۔ میرا احساس تو یہ ہے کہ اگر وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اوپر 70 سال چلے گئے تو وہ الٹا اہل حدیث کے بجائے حنفی ہو جائیں گے۔ اچھا، ہاں، وہ اہل حدیث ہی حنفی ہو جائیں گے۔ دیو بند نے اسلام کا پرچم، دیو بند نے اسلام۔ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کرنے کے بعد آل کو سلیکٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، فرقہ اہل حدیث کے لوگ ہمیشہ کچھ ایسے سوالات کرتے ہیں جس سے عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے یا پھر اس کو اپنا موقف ہلکا لگنے لگتا ہے۔ ایسے نانسن اسٹوپڈ سوال یہ لوگ بنا بنا کے پیش کرتے ہیں، حالانکہ اگر ان کو اصولاً دیکھا جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ تو ابھی حال فی الحال میں ایک فرقہ اہل حدیث کے اسکالر نے یوں کہا کہ اگر تم لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک تو پہنچ ہی چکے ہو، 70 سال اور پیچھے چلے جاؤ تو محمدی اور اہل حدیث بن جاؤ گے۔ یہ عجیب ٹائپ کا سوال ہے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا کوئی دین نہیں پیش کیا، بلکہ دین کی تشریح کی ہے، دین کو لکھوایا ہے، فقہ کو مرتب کیا ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بخاری، مسلم، صحاح کی کتابیں یا کسی طرح کی کوئی حدیث کی کتاب، حتیٰ کہ قرآن بھی کتابی شکل میں موجود نہیں تھا، تو کوئی یوں کہے کہ بھئی تم پیچھے چلے جاؤ تو بخاری، مسلم اور سب سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی، یہ عجیب اسٹوپڈ ٹائپ کا سوال ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے سوالات یہ لوگ عام لوگوں کے ذہن میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ پریشان ہو جائیں اور فرقہ اہل حدیث کو جوائن کریں، ان کو اچھا سمجھیں، ان کی یا ان کے جو فالورز ہیں ان کی جو ہے دل لگی تسلی ہوتی رہے کہ ہم لوگ وی آر دا سپر، وی آر دا ہائر، اس ٹائپ کے ایٹیٹیوڈ بنے رہے۔ تو اسی سوال کے جواب میں مفتی اعظم امریکہ حضرت مولانا مفتی منیر احمد اخوند صاحب، جو داماد بھی ہیں اور خلیفہ مجاز بھی ہیں علامہ یوسف شہید لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ان کے استادوں کے نام آپ کو بھی بتا دیں، مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا سرفراز خان صفدر صاحب، مفتی نظام الدین سمزی صاحب ان کے اساتذہ میں سے ہیں۔ ان کے شاگرد ہیں مفتی منیر احمد اخوند صاحب، جو گرانڈ مفتی ہیں مملکت امریکہ کے، ان سے ان کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔ اسکالر نے کہا ہے کہ تم حنفی لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک تو پہنچ ہی گئے ہو، اگر 70 سال اور آگے چلے جاؤ تو یہ حنفی شافی کا اختلاف ختم ہو جائے اور سب اہل حدیث ہو جائیں۔ مفتی صاحب فرمائیے آپ کی کیا رائے ہے؟ بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ اچھا، یہ اہل حدیث اسکالر جو ہے جی وہ حنفیوں کو بھی وہ اہل حدیث کرنا چاہ رہے ہیں جی جی کہ 70 سال آگے چلے جائیں۔ جی اچھا جی، پہلی بات تو ہم اس قسم کے مسائل کو خیر ڈسکس کرتے نہیں ہیں، ظاہر ہے کہ ہمارا پروگرام کا مزاج الگ ہے، جی ہم پوری امت کو لے کے چلتے ہیں۔ جی ظاہر ہے اب انہوں نے یہ شبہ اٹھا دیا ہے تو اپنے چاہنے والوں کو وضاحت کرنا بھی ہمارا حق بنتا ہے، درست۔ تو ہمیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہ بڑی مضحکہ خیز بات کی ہے اہل حدیث اسکالر نے۔ میرا احساس تو یہ ہے کہ اگر وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اوپر 70 سال چلے گئے تو وہ الٹا اہل حدیث کے بجائے وہ اہل حدیث ہی حنفی ہو جائیں گے، اچھا بلکہ ابھی بھی درپردہ حنفی ہیں۔ اچھا کیوں؟ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بچ کے اگر یہ اوپر گئے تو ان کو پھر یہ ثابت کرنا پڑ جائے گا قرآن کی آیت یا حدیث سے کہ بھینس کا گوشت حلال ہے۔ ان کو یہ دلیل پیش کرنی پڑے گی، اور ان کو ثابت کرنا پڑ جائے گا کہ بھینس کا دودھ حلال ہے۔ قرآن حدیث سے آیت اور حدیث پیش کرنی پڑ جائے گی، بلکہ ان کو ثابت کرنا پڑ جائے گا کہ چنے کی دال حلال ہے، اور اس سے بڑھ کر چائے جو صبح شام پیتے ہیں اس چائے کو حلال سے ثابت کرنا پڑے گا قرآن کی آیت سے یا حدیث سے۔ اگر قرآن کی اور آیت حدیث نہیں ان کے پاس
تو آج ہی ان کو چنے کی دال چھوڑنی پڑے گی، آج ہی ان کو بھینس کا دودھ پینا چھوڑنا پڑے گا، آج ہی بھینس کا گوشت حرام قرار دینا پڑے گا۔ ان کو پتہ ہی نہیں، یہ تو احسان امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے کہ جنہوں نے آپ کے لیے چائے کو حلال کر دیا دلیل شرعی کے ساتھ، جنہوں نے چنے کی دال آپ کے لیے حلال کر دی، جنہوں نے بھینس کا دودھ آپ کے لیے حلال کر دیا، جنہوں نے بھینس کا گوشت آپ کے حلال کر دیا، کہ اگر اتنے مائی کے لال ہیں امام ابو حنیفہ سے دامن چھڑا کے اوپر جانا چاہتے ہیں تو پھر قرآن کی آیت یہ حدیث پیش کریں کہ بھینس کا گوشت حلال ہے، بھینس کا دودھ حلال ہے، چائے حلال ہے۔ بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر شوربے میں مکھی گر گئی اب اس کا کیا کریں، تو یقیناً حدیث پیش کر دیں گے کہ جی مکھی نکال کے پھینک دیں، شوربہ پاک ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے وہ اپنا الٹا پر ڈبوتی ہے، سیدھا پر اوپر رکھتی ہے، آپ اس کو 2 مرتبہ ڈبو کے نکال کے پھینک دیں تاکہ وہ دا شفائی اکٹھی ہو جائے اور اس سے باطل ہو جائے اس کا برا اثر، ٹھیک، وہ تو دکھا دیں گے۔ لیکن اگر شوربے میں چیونٹی گر گئی، مکوڑا گر گیا، تتیا گر گیا، مچھر گر گیا، تو ان کو حدیث اور قرآن کی آیت پیش کرنی پڑے گی کہ اب یہ امام ابو حنیفہ ہی کا احسان ہے کہ وہ ان کو اس کا جو ہے اس کی اسٹریٹجی پتہ ہے کہ بھی اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں نہیں بتایا اس کا حل، قرآن کی آیت میں یہ حل نہیں بتایا گیا کہ مکوڑا اگر دودھ میں گر جائے تو کیا کریں، حدیث میں نہیں بتایا گیا کہ شوربے میں مچھر گر گیا تو کیا کریں، مکھی کا صرف بتایا، باقیوں کا جواب کہاں سے لائیں گے؟ تو اس لیے 70 سال آگے اگر گئے تو آپ حنفی ہو جائیں گے، بلکہ آپ حنفی ہیں کیونکہ آپ بھینس کا گوشت کھاتے ہیں۔ اہل حدیث اسکالر جو بھی ہیں وہ بھینس کا گوشت کھاتے ہیں، وہ کٹے کی بریانی بھی کھاتے ہیں، دودھ بھی پیتے ہوں گے، ٹھیک ہے، چنے کی دال بھی، اور چائے تو خیر لازمی پیتے ہوں گے۔ تو آپ تو عملی طور پہ حنفی ہیں، آپ دوسروں کو اہل حدیث ہونے کی دعوت دے رہے، آپ تو خود عملی طور پہ حنفی ہیں، کیونکہ قرآن یا حدیث میں دلیل تو آپ کو ہے ہی نہیں کہ یہ چیزیں حلال کیسے ہو گئیں۔ اصل میں یہ دھوکہ ہے، مسکنسیپشن ہے کہ دیکھو آپ ابو حنیفہ کو آپ مان رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں۔ وہی والی بات ہے کہ جب آپ حنفی ہیں یا محمدی ہیں تو آدمی سوچ ہے حنفی ہے محمدی، یار سوال کیسا کر دیا، نہیں جی نہیں ہم محمدی ہیں۔ اچھا دیکھا جی یہ حنفی لوگ دیکھو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، دیکھو ہم اور آپ محمدی ہیں، یہ سوال میں دھوکہ ہے۔ یہ تو ایسے سوال ہے جیسے میں آپ سے پوچھوں کہ آپ سندھی ہیں کہ پاکستانی ہیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ بھائی میں پہلے پاکستانی بعد میں سندھی ہوں، یہ کہیں گے نا۔ میں آپ کو آپ پنجابی ہیں یا پاکستانی ہیں، آپ کہیں گے نہیں میں پہلے پاکستانی بعد میں پنجابی ہوں بھائی۔ یا یہ کہ آپ نیو یارکر ہیں یا امریکن ہیں، آپ کہیں بھائی میں نیو یارکر بن ہی نہیں سکتا جب تک امریکن، تو سوال میں دھوکہ ہے کیونکہ تقابل ہی غلط کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے جب کوئی کہے کہ آپ حنفی ہیں یا محمدی ہیں تو جواب یہ بھائی ہم محمدی حنفی بن ہی نہیں سکتے جب تک کہ محمدی پہلے نہ بنے، درست، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دھوکہ ہے کہ یار ابو حنیفہ تک چلے گئے تو نبی تک چلے جاؤ۔ بھائی ہم ابو حنیفہ تک جو گئے ہیں وہ نبی تک ہی تو جانا ہے وہ، اور وہ کس طرح؟ دیکھو چھوٹی سی مثال ہے، آپ باجماعت نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، ایک امام نماز پڑھا رہا ہے، آپ مقتدی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، جی، امام رکوع میں جاتا آپ رکوع میں جاتے ہیں، امام سجدے میں آپ سجدے میں جاتے ہیں، امام قیام کرتا آپ قیام میں کھڑے ہیں، پوری جماعت اس کی تابعداری کر رہی ہے نا۔ اب اگر آپ یہ سچویشن دیکھ کے باہر جا کے کہیں کہ یار وہاں امام تو اللہ کو سجدہ کر رہا ہے لیکن باقی وہ 500 مقتدی امام کو سجدہ کر رہے تھے، تو یہ بات صحیح ہوگی کیونکہ مقتدی بھی اللہ ہی کو سجدہ کر رہے ہیں، امام بھی اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ پروپیگنڈا کرے دیکھو جی یہ مقتدی امام کو سجدہ کرتے ہیں، امام اللہ کو سجدہ کر رہا ہے لیکن یہ مقتدی امام کو سجدہ کرتے ہیں، لا حول ولا اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، تو یہ تہمت و پروپیگنڈا ہے نا، ایسے ہی ہے، جھوٹ ہے یہ، ٹھیک، کیونکہ ظاہر ہے کہ امام بھی اللہ کو سجدہ کر رہا ہے اور یہ مقتدی بھی اس امام کی تابع داری میں اللہ ہی کو سجدہ کر رہے ہیں، اور مقتدی کے دل میں کبھی شبہ بھی نہیں آتا کہ میں امام کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں، کبھی نہیں، خاص طور پہ صف اول والا بالکل پیچھے سجدہ کر رہا ہے، کبھی سوچتا ہے کہ میں نے امام کو، وہ کہتا ہے اللہ کو کر رہا ہوں لیکن اس کی تابع داری میں کر رہا ہوں، وہ جب رکوع میں جھکتا ہے میں جھک جاتا ہوں، وہ سجدے میں جاتا ہے میں سجدے میں گر جاتا ہوں، تابع داری میں۔ اس تابع داری کا اللہ اس کو اجر کیا دیتے ہیں؟ اگر مقتدی گھر میں نماز پڑھتا اس کو 1 نماز کا ثواب ملتا، اب 5 وقتہ مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہا ہے، امام کی تابع داری میں سجدہ کر رہا ہے، اللہ اس کو 27 نماز کا ثواب دے، اور اگر جامع مسجد میں جا کے اگر جماعت سے نماز پڑھے تو اس کو 500 درجے کا اجر مل رہا ہے۔ آخر یہ اتنا بڑا فرق، یہ اجر کون بڑھا رہا ہے؟ اللہ بڑھا رہا ہے نا، اور امام کس نے بنایا؟ آپ
آپ کا؟ اللہ نے نہیں، اللہ نے نہیں بنایا، آپ نے خود مقرر کیا، کمیٹی بنایا، نہ اللہ نے اس کو امام بنایا نہ رسول نے، آپ نے خود اس امام صاحب کی اپائنٹمنٹ کی ہے، تنخواہ رکھی ہے، جی ہاں ایسے ہی بنا آپ نے دیا ہے، اجر اللہ دے رہا ہے۔ اجر اللہ دے۔ اس کا مطلب ہے کہ یار یہ کوئی بات ہے۔ اور پھر مزے کی بات، اسی امام کی آپ اگر مخالفت کریں گے تو ناراض اللہ ہی ہوگا۔ تو آپ یہ کہیں جی اللہ میاں آپ نے تو امام بنا کے نہیں بھیجا تھا، یہ ہم ناراض ہو رہے ہیں، کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، اس لیے کہا دیکھو جماعت کھڑی ہے، اب ایک آدمی کو خیال ہے کہ یار قرآن میں فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو، یہ امام تو سجدے میں جا نہیں رہا، رکوع میں، تو میں جلدی سے پہلے سجدے میں چلا جاؤں، یعنی اللہ کے آگے پہلے جھک جاؤں، امام سے بھی پہلے، تو اللہ خوش ہوگا۔ حالانکہ اس نے اللہ کا زیادہ خیال رکھا ہے، امام کا خیال نہیں کیا، اللہ کا کیا ہے، اس کو اللہ کو ڈبل اجر دینا چاہیے کہ نہیں؟ بلکہ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ خطرہ ہے کہ اس آدمی کا چہرہ اللہ گدھے جیسا بنا دے گا جو امام سے پہلے سجدہ کرے گا۔ بلکہ ایک روایت میں تو خنزیر کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ اس کا چہرہ خنزیر جیسا کہیں نہ بن جائے کہ وہ امام سے پہلے، حالانکہ یار وہ اللہ، اس نے اللہ کا خیال رکھا ہے، امام کو اگنور کیا ہے، تو اللہ کو خوش ہونا چاہیے نا، لیکن نہیں، اللہ کہتا نہیں، امام کی تابع داری میں سجدہ کرو تو میں خوش ہوں، تمہیں 500 یا 27 درجہ ثواب دوں گا، لیکن تم نے امام کی تابع داری توڑ کے میری تابع داری میں سجدہ پہلے کیا جیسا بن جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امام کی تابع داری کوئی چیز ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہی مسئلہ اجتہاد کا آپ سمجھے، امام مجتہد بھی اللہ ہی کی اطاعت کرتا ہے، اللہ ہی کی اطاعت کرتا ہے اور مسائل استنباط کرتا ہے، اور وہ ان مسائل کے اندر استنباط کرتا ہے جو مسائل قرآن یا حدیث میں صراحتاً نہیں ہوتے۔ قرآن میں صراحتاً ایک چیز کا حکم ہے، اس میں وہ اجتہاد نہیں کرتا، وہ تو صریح قرآن کا حکم موجود۔ حدیث میں ایک چیز کا سلام بھی کرتا، مودی بھی کرتے ہیں، اس میں تو تقلید کا کوئی سوال ہی نہیں کہ ہمیں امام کی سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن حدیث میں خود موجود ہے۔ لیکن وہ مسائل شریعہ جو غیر منصوص ہیں، جو قرآن حدیث میں صراحتاً اس کا جواب موجود نہیں ہے، یہ مجتہد قرآن و حدیث میں پوری جب وہ غور و فکر کر کے اس میں غوطے لگا کے وہ مسئلہ اس میں سے نکالتا ہے کہ یار اس مسئلے کا یہ جواب ہے اور یہ دلیل ہے۔ اب ہم کیا ہیں، ہم جو ہے وہ امام پر اعتماد کرتے ہیں کہ آپ جو قرآن حدیث سے استنباط کر کے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ ایسے ہی جیسے دودھ کے اندر دیکھو مکھن ہوتا ہے نا، لیکن نظر نہیں آتا، لیکن وہ جو ماہر ہوتا ہے وہ اس کو اچھی انداز سے بلوتا ہے کہ مکھن نکال لیتا ہے۔ بھائی امام کی مثال وہ ہوتی ہے کہ اس قرآن و سنت کے دودھ کے اندر سارے مسائل شریعت موجود ہیں، لیکن نکالے گا وہ جو اس کا ماہر ہوگا، وہ قرآن و سنت کے اندر پورے غوطے لگا کے اب وہاں سے وہ فقہ کا مکھن نکالے گا اور مسائل شریعہ۔ میں نے مثال دی کہ بھینس کا گوشت حلال کیسے ہوا، یہ امام ابو حنیفہ ہی کے احسان ہے، انہوں نے قرآن و سنت میں غوطے لگا کے وہاں سے دلیل شرعی کے ساتھ اس کو حلال ثابت کیا، اور آج آپ بھی کھا رہے ہیں، اور اسی دلال شرعی سے انہوں نے دودھ کو حلال ثابت کیا، چائے کو حلال ثابت کیا، چنے کی دال حلال ثابت کی، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اسی استنباط کر کے، جو استنباط کی طاقت آپ کو نصیب نہیں اللہ نے ان کو عطا فرما دی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے ہم امام ابو حنیفہ ہیں کہ جو قرآن سنت میں صراحتاً نہیں ہے، وہ استنباط کر کے ہمیں اس کا حل بتاتے ہیں، ہم اس پہ اعتماد کر کے عمل کرتے ہیں۔ ایسے ہی لہٰذا یہ کہنا کہ یار آپ ابو حنیفہ کی سنتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں سنتے، یہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو پھر آپ بھینس کا گوشت کھانا آج سے بند کر دیجئے، دودھ پینا چھوڑ دیجئے، چائے پینا چھوڑ دیجئے، کیونکہ نبی نے کئی حدیث میں نہیں فرمایا کہ چائے حلال ہے، یا قرآن کی کوئی آیت نہیں آئی کہ چنے کی دال حلال ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہ کہنا جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز میں اضافہ، بالکل اسی طریقے سے امام مجتہد کی تابع داری میں ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ دیکھو، اور قرآن میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور جو تم میں سے صاحب اختیار ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کون ہے؟ امام مجتہد، فقیہ وقت، یہ مراد ہے۔ تو اب دیکھو اطیع کا لفظ اس کے ساتھ نہیں دہرایا، اطیع اللہ کے ساتھ اطیع کا لفظ دہرایا، اطیع الرسول کے ساتھ دہرایا، لیکن اولی الامر کے ساتھ اطیع کا لفظ نہیں دہرایا۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ یہ امام مجتہد وہ قرآن حدیث میں سے استنباط کر کے جب تمہیں مسائل شریعہ پیش کریں اب تم اس کی اطاعت کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امام کی اطاعت جو ہے کتنی ضروری ہے۔ ہم اس کی اطاعت، اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں امام کی تابع داری میں۔ جیسے امام میں ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو اجر بڑھتا ہے، ایسے امام کی اطاعت میں جب اللہ کی تابع داری کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کا اجر بڑھاتے ہیں۔
اس لیے جو ہے یہ کہنا کہ بھی وہ ابو حنیفہ کو چھوڑ کے آگے چلے جاؤ، امام ابو حنیفہ کی تو ہم انہی مسائل کے اندر تقلید کر رہے ہیں جو اب منصوص نہیں ہیں، اور آپ کی اگر پاس دلیل ہے آپ ہمیں قرآن حدیث سے ثابت کر کے دکھا دیں کہ بھینس کا دودھ حلال ہے، ہم آپ کی سن لیں گے، ٹھیک ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کہ جن کی بشارت قرآن میں اللہ نے دی ہے، جن کی بشارت قرآن میں ہو، اس امام کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ سورہ جمعہ کے اندر، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، یہاں سے اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ وہی ہے کہ جسے رسول کو جو ہے مبعوث کیا امی لوگوں کے اندر، صحابہ میں ہے۔ پھر آگے چل کے کہہ رہے ہیں وآخرین منہم لما یلحق بہم، کہ صحابہ میں تو آخرین منہم لما یلحق بہم، اور بعد میں آنے والے صحابہ کے بعد ایسے لوگ آئیں گے ان میں بھی یہ رسول کا فیض پھیلے گا کہ وہ صحابہ کو ابھی ملے نہیں ہیں، یہ ان لوگوں میں۔ تو یہ جب آیت اتری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخرین منہم لما یلحق بہم سے کون مراد ہے؟ کون سی قوم جو بعد میں آئے گی کہ جن سے ہماری ابھی ملاقات ہو، ان میں بھی آپ کا فیض جائے گا؟ تو سلمان فارسی تھے، آپ نے فرمایا کہ یہ سلمان فارسی کی قوم ہوگی، سلمان فارسی کی قوم ہوگی کہ جن کے اندر یہ فیض پھیلے گا۔ اور فرمایا کہ پھر ان سلمان فارسی قوم میں، اہل فارس میں ایک شخص ایسا پیدا ہوگا کہ علم اور دین آسمان ثریا کی بلندیوں کو پہنچ جائے گا، لیکن وہ علم اور معرفت کا اتنا بڑا امام ہوگا، وہ اس بلندیوں سے علم کو اتار کے دنیا میں پھیلا دے گا۔ تو یہ علامہ سیوطی نے کیا کہ پوری امت کا اجماع ہے کہ سلمان فارسی کی قوم میں سے وہ شخص کون ہے؟ وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ تو جس کی بشارت جو خود جو قرآن کی آیت میں ہو اور احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا ہو، بلکہ ہم ان کو امام اعظم جو کہتے ہیں یہ بھی حدیث کی وجہ سے کہتے ہیں، کیونکہ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو امام اعظم ہی کہا ہے۔ مثلا پوچھا جب گیا کہ کون لوگوں کے جن میں فیض پھیلے گا، تو فرمایا ان اعظم الناس، اعظم لوگوں میں سب سے زیادہ اعظم الناس اپنے نصیب کے اعتبار سے وہ ہوگا کہ جو آسمان ثریا سے علم کو نیچے لے آئے گا، ٹھیک۔ اور ظاہر ہے کہ امت نے جب دیکھا کہ اہل فارس میں سے وہ شخص کون ہے، ان کا یار یہ تو امام اعظم ابو حنیفہ ہی ہے اس علم کے مقام پر، تو انہوں نے کہا یہ امام اعظم کو امام اعظم الناس فرمایا نا، تو امام اعظم کا لقب تو خود نبی دے گئے ہیں، لہذا ان کو آج سے امام اعظم کہا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ امام حنفی کی کتابوں میں نہیں بلکہ فقہ مالکی میں بھی، فقہ شافعی میں بھی، فقہ حنبلی میں بھی تمام نے ان کو امام اعظم ہی لکھا ہے، یعنی دوسری فقہ کے امام بھی ان کو امام اعظم مانتے ہیں۔ اور آج آپ کو یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ یہ امام اعظم تک آپ پہنچ گئے ہیں، چھوڑیے اوپر چلے جائیے پھر حنفیت ختم ہو جائے گی۔ بھائی ختم نہیں ہو جائے گی بلکہ اور زندہ ہو جائے گی۔ آپ اگر اوپر جائیں گے تو اوپر جا کے امام ابو حنیفہ ہی آپ کو نظر آئیں گے، بھائی آپ دودھ کیسے بھینس کا پی رہے ہیں، بھائی آپ چائے کیسے پی رہے ہیں، بھائی آپ چنے کی دال کس دلیل پہ ماننا پڑے گا، جنہوں نے مسائل شرعیہ استنباط کر کے سارے دلائل آپ کے سامنے رکھے۔ تو جس امام کی پیشن گوئی قرآن میں ہو، حدیث میں ہو، اور براہ راست صحابہ کو وہ شاگرد ہو، اس کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ اور پھر مزے کی بات، اس وقت سعودی عرب جو ہے آپ جانتے ہیں اہل حدیث یا سلفیت کے حوالے سے پورا بڑا مرکز ہے، حنبلی مذہب ہے ان کا آفیشل۔ وہاں پر شاہ فید کے دور کے اندر ایک تفسیر چھاپی جائے، تفسیر اور ترجمہ قرآن چھاپا جائے تاکہ دین کی اشاعت ہو، تو انہوں نے دنیا بھر کی تفسیریں اور جمع کی، تو ان میں ریکمنڈ کس کو کیا، اپروو کون سی ہوئی؟ تفسیر عثمانی، شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر، جس پہ ترجمہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ وہ اپروو ہوا۔ اور اسی تفسیر کے جو ہے وہ سورۃ جمعہ کی آپ اٹھا کے دیکھیں تفسیر، سورۃ جمعہ کی آیت نمبر 2-3 سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھی ہوئی ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین میں یہ وآخرین منہم لما یلحق بہم سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ ہے، اور یہ سعودیہ میں چھپ رہی ہے، اور اس سے چھاپ کے پوری دنیا کے اندر پھیلایا۔ تو گویا کہ سعودیہ کے اندر جو ماہرین علماء بیٹھے تھے انہوں نے ہر تفسیر کو اردو کو عربی ترجمہ کر کے سنا، انہوں نے کسی تفسیر کو اپروو نہیں کیا، اس تفسیر عثمانی کو اپروو کیا جس کے اندر یہ بات قرآن کی اس آیت کا مصداق ہے تو امام ابو حنیفہ ہے۔ تو جو سعودیہ سب کا گڑھ ہے وہ ان کو امام اعظم مان گیا ہے، وہ ان کو مان رہا ہے کہ یہ قرآن کی آیت کی بشارت اس امام کے لیے ہے، تو پھر اب آپ کو بولنے کا حق ہی نہیں رہ گیا۔ اگر آپ سعودی عرب کو سلوٹ کر رہے ہیں تو آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ پہ اعتراض کریں۔ اور پھر اگر نام کی بات آپ کو ابو حنیفہ بعض نالائق یہ کہتے اور جی اس میں اب قرآن میں ابو حنیفہ کا نام کہاں ہے، آپ ایسے بنا رہے ہیں،
تو نام تو خلفاء راشدین کے بارے میں امت کا اجماع ہے کہ قرآن میں ان کی بشارتیں موجود ہیں خلفاء راشدین کی کہ وہ خلافتیں ان کو تقسیم ہوں گی. تو آپ ان آیتوں میں سے استنباط کر کے نکالتے ہیں نتیجہ کہ ابو بکر کے لیے بشارت ہے، یہ عمر کے لیے بشارت ہے، یہ کہتے. تو نام تو ان کے بھی نہیں ہے، ان کو آپ نے خلیفہ کیسے مان لیے؟ جب نام ان کا نہیں ہے تو امت جب مان رہی ہے کہ ابو حنیفہ مراد ہیں تو آپ کو پھر ماننا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور پھر میں نے جیسے بتایا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں 80% مسلمان جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ان کے مقلد ہیں، ان کی تقلید کر، ان کی فقہ حنفی جو پوری دنیا میں راج کر رہی ہے. اس لیے کہ ظاہر انہوں نے دلائل شریعہ 4 قرار دیے، قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس شرعی. ان 4 دلائل شریعہ کے ساتھ انہوں نے مسائل شریعہ کو ثابت کیا ہے اور جناب اس کے مطابق اس کو حل کر دیا. اسے قیامت تک آنے والے مسائل ان 4 دلائل شریعہ کے ساتھ حل ہو گئے. اگر آپ اکیلے قرآن حدیث کی بات کریں گے، اور یہ بات نبی زندگی میں خود کہہ گئے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو جب یمن کا حاکم گورنر بنا کے بھیجا تو راستے میں چل رہے ہیں تو پوچھ رہے ہیں کہ معاذ وہاں تم لوگوں میں فیصلے کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے کہا بکتاب اللہ تعالی، اللہ کی کتاب سے کروں گا. تو نبی نے کیا فَإِلَّمْ تَجِدْ فِيهِ، اگر اللہ کی کتاب میں اس کا جواب نہ ہوا تو کہ نبی کا سوال بتا رہا ہے کہ بہت سے سوال کا جواب قرآن میں نہیں ہوگا، یہ مطلب میں نبی کی سنت سے جواب دوں گا. تو نبی نے فوراً کہا فَإِلَّمْ تَجِدْ فِيهَا، اگر نبی کی سنت میں بھی جواب نہ ملا تو ظاہر ہے نبی کا سوال بتا رہا ہے کہ بہت سے مسائل ایسے ہوں گے جن کا سراحتاً جواب سنت میں نہیں ہوگا. پھر کیا کرو گے؟ اب دیکھو کیا کہہ رہے وہ، کہا کہ اگر یہ بات ہے تو اجتہد برائیی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، غور و فکر کروں گا، قرآن سنت میں استنباط کر کے اس مسئلے کا حل نکالوں گا. یہ کہا. دیکھو اجتہاد کی اجازت سنا تو خوش ہو گئے، چہرہ خوشی سے تمتما گیا. الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے رسول کے قاصد کو یہ توفیق دی، کو حق کو پا گیا. سبحان اللہ. تو نبی تو خود اجتہاد کیا زندگی میں دے گیا ہے. اور وہی مسائل شریعہ جو ہے ایسے آ گئے کہ جس کا کوئی نص میں ذکر نہیں، قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، جیسے نبی نے کہا تو امام ابو حنیفہ اس کا استنباط کر کے مسئلہ حل کر دیا. مکھی گر گئی تو آپ کے حساب سے حدیث موجود ہے، اگر مکوڑا گر گیا تو کیا کریں گے؟ انہوں نے اس پہ اجتہاد کیا اور وہ اصول بیان کیا. اس تفصیل میں میں نہیں جاتا، اصول بیان کر کے حل پیش کر دیا. جی گائے تو حلال ہے، بھینس کیسے حلال ہوگی؟ بھینس کا تو قرآن حدیث میں ذکر نہیں. تو امام ابو حنیفہ نے وہ اصول، وہ قیاس شرعی کے اصول کو سامنے رکھا اور اس سے مسئلہ استنباط کر کے آپ کی بھینس کو حلال کر دیا. امت نے مان لیا. تو معلوم ہے ابو حنیفہ تو اس کا احسان، تو اس لیے یہ اس قسم کے لچر باتیں کرنا یہ آپ کی جو ہے وہ ذہنی سطح کی جو ہے لیول کو کم کرتی ہے. لہٰذا کسی اسلامی اسکالر کا یہ کہنا جو ہے یہ قابل افسوس ہے. ان کو امام اعظم ابو حنیفہ کے مقام کو گرانا نہیں چاہیے، اور یہ تم حنفیوں کے محمدی ہو یہ کہہ کے دھوکہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ کوئی حنفی نہیں ہو سکتا جب تک کہ محمدی پہلے نہ ہو. بہت خوب حضرت، آئی اوپنر کے لیے کریڈٹس ہیں اسکول کے. یہ ایسا لیکچر ہے تھوڑی سے وقت میں لوگ اس کی کلاسیں اٹینڈ کرتے ہیں یہ سیکھنے کے لیے. یہاں چند منٹوں میں آپ نے ایسا مسئلہ حل کر دیا اور ایسے اچھے طریقے سے سمجھا دیا کہ جو سن رہا ہے اس کو یاد ہو گیا. مجھے بھی اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي